السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 68 پارٹ 1۔ درخزئی خانزادہ تیز قدموں سے ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا پورا بدن تناؤ سے بھرپور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غصے کی گہری رمق اور غضبناکی دوڑ رہی تھی، جو کسی بھی صورت میں غیر متوقع رد عمل کو ظاہر کر سکتی تھی۔ وہ سفید رنگ کے ٹراؤزر اور سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس تھا، اور اس کی ایک ایک حرکت میں خود اعتمادی اور بے رحمی کا اشارہ تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز ہاسپٹل کی چمکتی سفید ٹائلز پر گونج رہی تھی۔ ہاسپٹل میں شدید سردی اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ سنگین صورتحال اور پولیس کا یہاں ہونا اس کے لیے ایک خاموش اشارہ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا ایک معمولی بات نہیں، اور اس کا مقصد اس کے خلاف کچھ بڑی کارروائی کرنا ہو سکتا ہے۔ وہ خود کے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر اپنے بھاری بوٹوں سے تقریباً بھاگ رہا تھا۔ ملالہ خان اس کے نکاح میں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پولیس اس پر نظر ڈالے۔ یہاں پولیس کا آنا ایک علامت تھی کہ ان کے پیچھے بڑی طاقت ہے، کیونکہ کسی معمولی طاقت کا یہ جرأت نہ تھی کہ وہ اس کے علاقے میں آ کر اس کی بیوی سے بیان لے۔ وہ اپنے دشمنوں کی موجودگی اور ان کی قوت کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک شدید غصہ تھا جو اس کے خون میں دوڑ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنی ذہنی حالت کو کنٹرول میں رکھنے کی بمشکل ہی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پرسنل گارڈز ہاسپٹل کے گرد تعینات تھے، کچھ ہاسپٹل کے اندر بھی تھے، مگر ملالہ خان کے کمرے کے باہر کوئی گارڈ نہ تھا۔ پولیس گارڈ کے وارن کرنے کے باوجود اندر گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ تمام حقیقت سے باخبر ہونے پر اپنی شریانوں میں دوڑتے خون پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ اس کا ایک گارڈ اسے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جو ہاسپٹل کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ سر، آپ کے کہنے پر ہم نے پولیس کو کافی دیر تک روک کے رکھا، مگر سر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ کا شک ٹھیک تھا، انہیں آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، ورنہ وہ یہاں آنے کی جرأت نہ کرتے۔ اس کا گارڈ اسے قریب آ کر اسے صورتحال بتا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ سر کو ہلکی سی جنبش دیے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے اس کے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹی تھی۔ دو پولیس والے کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آفیسر ملالہ خان کے بیڈ پر اپنا ایک پاؤں رکھے اس کے بہت قریب ہوتے سوال جواب کر رہا تھا۔ ملالہ خان بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، کمبل کو اپنی گردن تک لپیٹے، کھلے بالوں کے ساتھ خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے کمرے کے وسط میں کھڑے دو پولیس والے الرٹ ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ ملالہ خان سے سوال جواب کرنے والا پولیس والا بھی درخزئی خانزادہ کو دیکھتے گھبراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کو دیکھتے کراؤن میں سمائی تھی۔ اس کی چادر کہاں تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے کمرے میں یہ پولیس والے داخل ہوتے اس سے بہت بری طرح سوال جواب کر رہے تھے۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے وہ بھی خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ بغیر چادر کے ان پولیس والوں کے سامنے تھی، وہ بغیر چادر کے اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے سپاٹ چہرے کے ساتھ ملالہ خان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے تھوڑا جھکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی، سٹیچز پر کھچاؤ پڑنے پر کرا کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو بے دردی سے کھینچ کر نکال گیا تھا۔ ملالہ خان کی کلائی پر خون کے قطرے چمکے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے درخزئی خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں بے رحمی کا عنصر غالب تھا۔ ملالہ خان کی سبز آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں کا حصہ بنے تھے۔ ملالہ خان اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گئی تھی۔ اب پولیس والوں کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے درد و کرب سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے اسے خود کے ساتھ مزید لپٹاتے بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کھینچ کر نکالتے اس کے وجود پر اچھی طرح اڑا گیا تھا۔ ملالہ خان سفید بیڈ شیٹ سے اپنی سنہری بالوں کو اچھی طرح ڈھک گئی تھی۔ ملالہ خان عورت کی چادر اس کی عزت ہوتی ہے، کسی بھی حال میں اسے خود سے جدا نہیں کرتے۔ وہ اس کی زرد رنگت کو دیکھتے بغور بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی خان، ملالہ خان نے ڈبڈبائے لہجے میں کہا۔ میری پناہوں سے بھاگنے والی عورت ڈرپوک نہیں ہو سکتی۔ تمہارا یہ خوف تمہاری طرح جھوٹ لگتا ہے۔ اس سب میں اگر تمہارا ہاتھ ہوا، اس بار تمہیں اوپر پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں پھنکارا تھا۔ قسم لے لو خان، مجھے کچھ نہیں پتا۔
ملالہ خان نے مقابل کی بات پر تڑپتے ہوئے سسکی لی تھی۔ قسم مت کھاؤ، زیادہ جھوٹی لگنے لگتی ہو، وہ تمسخراتی لہجے میں بولتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ ملالہ خان اس کی باتوں پر نگاہیں جھکائے اپنا لب بے دردی سے کاٹنے لگی۔ سینے پر لگے ٹانکوں میں مزید کھنچاؤ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ملالہ خان درد سے کراہتے ہوئے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ٹانکوں کا کھنچاؤ دل تک پہنچ رہا تھا۔ دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ایس ایچ او ممتاز، درخزئی خانزادہ پلٹتے ہوئے اس پولیس والے کے مقابل آتے اس کے سینے پر لگے بیج پر نام پڑھتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ جواباً وہ پولیس والا بھی حباست سے مسکرایا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس کی حباست بھری مسکراہٹ پر بلند و بانگ کہہ لگا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے باقی دو پولیس والوں کے چہروں پر سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اس سب کا تعلق درخزئی خانزادہ سے تھا۔ ان پر یہ سب کرنے کا بے حد دباؤ ڈالا گیا تھا۔ کیوں ڈالا گیا تھا اب سمجھ آیا تھا۔ باری رقم تک دی گئی تھی، مگر درخزئی خانزادہ کو دیکھتے وہ سمجھ گئے تھے کہ انسان اپنی دشمنی نکال رہا تھا۔ ممتاز اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑے انسان کی بارہو پرسنالٹی سے دل ہی دل میں کافی حد تک خائف ہو چکا تھا۔ مگر وہ جس کے کہنے پر آیا تھا اس نے اسے اس کام کے لیے اسے لاکھوں روپے دیے تھے اور اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ کب تبادلہ ہوا تمہارا ادھر؟ درخزئی خانزادہ نے سنجیدگی سے سفار کرتے اسے اپنی کمر پر بندی بیلٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھتے اس کی کلائی کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے اس کی پسٹل اس کی بیلٹ سے نکال گیا تھا۔ اس سے پہلے سامنے کھڑے پولیس والے اس پر فائر کرتے وہ ان کے ہاتھوں کا نشانہ لیتے ان پر یکے بعد دیگرے فائر کر چکا تھا۔ کمرہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ان دو پولیس والوں کے ہاتھوں سے پسٹل زمین پر گر چکی تھی۔ گولیاں ان کے ہاتھوں پر نہیں لگی تھی، صرف ان کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو لگی تھی۔ وہ لوگ سراسیمگی سے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑے انسان کا نشانہ اتنا پکا تھا وہ حیران تھے۔ درخزئی خانزادہ زمین پر گری ان کی پسٹل کو اپنے بوٹ سے دور اچھال گیا تھا۔ وہ ممتاز کی کن پٹی پر اپنی پسٹل رکھ گیا تھا۔ وہ پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطروں کے ساتھ درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایک پولیس والے پر گولی نہیں چلا سکتے۔ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے والے کی سخت سزا ہوتی ہے، ممتاز لڑکھڑاتی زبان سے بولا تھا۔ اگر تم ڈیوٹی کر رہے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا تو تم یہاں کے قانون کے مطابق تنہا ایک عورت سے انٹروگیٹ نہیں کر سکتے۔ تم نوکری تو کر رہے تھے، مگر پولیس کی نہیں کسی اور کی۔ درخزئی خانزادہ پسٹل اس کی کن پٹی پر بے حد نرمی سے نیچے کی طرف سرکاتے اب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ اسی صوبے سے ہو تم، تمہیں یہاں کے رسم و رواج کا سب پتہ ہے۔ ہمت کیسے ہوئی میری عورت سردار درخزئی خانزادہ کی بیوی کے اتنے قریب جانے کی؟ درخزئی نے غراتے ہوئے اپنی پوری قوت سے پسٹل کی نوک اس کی آنکھوں میں ماری تھی۔ وہ درد سے چیختا ہوا دربار میں سمایا تھا۔ درخزئی خانزادہ طیش و علم سے اس کی طرف بڑھتے اس کی بیلٹ کی ہک کھولتے ایک ہی جست میں بیلٹ کھینچ کر نکالتے اس کی گردن میں لپیٹتے بری طرح کس گیا تھا۔ ممتاز کا چہرہ نیلا پڑا تھا، آنکھیں باہر کو بلائی تھی۔ بتا کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ کس کے کہنے پر یہ جرأت کی تو نے؟ درخزئی خانزادہ اس کی کمر پر بیلٹ کا شکنجہ کستے اس کی ٹانگوں کے درمیان بے دردی سے اپنا بوٹ والا پاؤں مار گیا۔ وہ درد سے بلبلاتے چیخ بھی نہ سکا تھا، اس کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ بتا، درخزئی خانزادہ اس کے سر کے ساتھ اپنا سر بے دردی سے ٹکرایا تھا۔ آلیان خان، وہ ابلتی آنکھوں ٹوٹتی سانسوں کے بمشکل بولا تھا۔ آلیان خان، زاویار خانزادہ کا باپ؟ درخزئی کی گرفت اس کی گردن پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ اسے بیلٹ سے جکڑے بے دردی سے زمین پر دھکیل گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے کھانستے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ درخزئی خانزادہ اسے پسٹل تانے ہوئے تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اس کے اطراف میں پسٹل سے کئی فائر کیے تھے۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا چیخ بھی نہ سکا تھا۔ وہاں کھڑے پولیس والوں کی بھی یہی حالت تھی، وہ خوف سے چیخ نہ سکے تھے۔ ملالہ خان گولیوں کی آواز پر خوفزدہ ہوتے چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ ممتاز کی طرف بڑھتے پنجوں کے پل بیٹھتے ہوئے اپنی پسٹل سے اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ درخزئی کی طرف دیکھتے گڑ گڑایا تھا۔ تیری غلطی معاف کرنے کے قابل نہیں، مگر تجھے معاف بھی کروں گا۔ درخزئی خانزادہ پر اسراریت سے مسکرایا تھا۔ آلیان خان کا تجھے ادھر بھیجنے سے صاف مقصد ظاہر ہو رہا ہے، میں تجھے مار کر قانون ہاتھ میں لے سکوں۔ وہ جانتا تھا تیری اس حرکت کی سزا موت ہے، وہ مجھے دے کر رہوں گا۔ یقیناً ان سے سب کے لیے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ درخزئی خانزادہ اس کی جیب سے پن نکالتے پن میں لگے کیمرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ممتاز کی پیشانی مزید پسینے سے تر ہوئی تھی۔ یہ کیمرہ تیری موت کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ استہزائیہ بولتے وہ پین اپنی جیکٹ میں ڈال گیا۔ وہ کھڑا ہوتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے پیپرز کی طرف بڑھا تھا۔
وہ ان پیپرز کو دیکھتے لب بینچ گیا تھا۔ ان پیپرز کا تعلق پولیس تھانے سے یا کسی FIR سے تعلق نہیں تھا۔ ان پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا، اس پر گولی چلانے والی لیلما خانم تھی۔ یہ ایک کنفیکشن نوٹ تھا، یعنی وہ ملالہ خان کے سائن انگوٹھے لے کر اسے مارنے آئے تھے۔ اگر ملالہ خان کی موت ہو جاتی تو اسی نوٹ کو ملالہ خان کے مرنے سے پہلے بیان پر استعمال کیا جاتا۔ وہ لوگ پولیس والے نہیں تھے۔ پولیس یہاں آنے کی جرات کر سکتی تھی، نہ یہ سب کر سکتی تھی۔ درخزی حضرت اپنی سرخ نگاہیں ان پیپرز پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ علیان خان ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، ملالہ خان کو مار کر لیلما خانم پر الزام اور اس کے ہاتھوں انہی لوگوں کو مروا کر اسے بھی قاتل بنانا چاہتے تھے۔ ثبوت کے طور پر وہ کیمرہ اس آدمی کی جیب پر لگا تھا۔ درخزی خانزادہ علیان خان کا سارا پلان لمحوں میں سمجھ چکا تھا، مگر علیان خان یہ کیوں کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ زاویار یا تبریز کرتے تو سمجھ میں آتا تھا، مگر علیان خان کا یہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبریز خان اور اس کے بابا کبیر خان کی گہری دوستی تھی، جو ایکسیڈنٹ سے کچھ ہفتے پہلے کسی جھگڑے کی نظر ہوتے برسوں پرانی دوستی ٹوٹ گئی تھی۔ تبریز خان کی دشمنی سمجھ میں آتی تھی، مگر علیان خان اس کے نزدیک کافی سلجھے سے انسان تھے۔ درخزئی گہری سوچ میں گم اپنا موبائل ٹراؤزر سے نکالے، نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گیا۔ شامل خان، ان تین فراڈیوں کو اچھی طرح تواضع کر کے انہیں زاویار خانزادہ کے ڈیرے پر پھینکاؤ، ایک خاص نوٹ کے ساتھ کہ علیان خان کی حالت جلد ان لوگوں سے بدتر کی جائے گی۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون اپنی جیکٹ میں ڈال گیا۔ تم واش روم میں جاؤ، میرے گارڈز ان کی ادھر بھی ذرا اچھی خاصی تواضع کر لیں۔ وہ ملالہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے حکم دے گیا تھا۔ ملالہ خان سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے حکم پر بیڈ سے نیچے اترتے دیوار کا سہارا لیے بمشکل واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملالہ خان واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے نقاہت زدہ جسم پر قابو پائے ہوئے تھی۔ کمرے سے مار دہاڑ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کی بے رحمی اور اپنی سیسیوں کو لبوں میں دبائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کر سکتا تھا، وہ بے یقین تھی۔ وہ تو شاید اسے انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ بیڈ سے نیچے بغیر کسی سہارے کے اترنے پر اس کے سٹیچز کھل چکے تھے۔ وہ اس وقت بلیو کلر کے پیشنٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ سفید بیڈ شیٹ اس کے بدن سے گر چکی تھی۔ اس کے سینے سے اس کا گاؤن سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چکراتے بدن کے ساتھ بمشکل کھڑی تھی۔ یکدم وہ اپنا توازن کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ واش روم سے آتی آواز پر تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ملالہ، وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو خان، میرے لیے۔ ملالہ خان نے در سے کراہتے اپنی نم نگاہوں سے دیکھتے بیگے لہجے میں کہا، تم نے بنایا مجھے خود کے لیے بے رحم؟ اب میری رحم دلی کی حقدار صرف ایک عورت ہے، وہ ہے میری بیوی۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ بیوی تو میں بھی ہوں، اور اس بیوی کے رتبے پر فائز رہنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے میں نے۔ وہ روتے ہوئے اس کے گردن میں بائیں حمائل کر گئی تھی۔ قربانی؟ وہ واش روم سے باہر قدم نکالتے رکتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ گولی کھا لی تمہارے لیے سینے پر خان، تمہیں میری قربانی کا ہی نہیں پتہ چلا؟ ملالہ خان قرب سے ہنسی تھی۔ درخزئی خاموشی سے کمرے میں آیا۔ اس کے گارڈز ان نقلی پولیس والوں کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ وہ ملالہ خان کو بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر ذرا سا جھکا تھا۔ اس کا گاؤن نرمی سے کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے خان، ورنہ ملالہ خان سے تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی۔ وہ درخزئی خانزادہ کی نگاہیں اپنے زخم پر گڑے دے کر درد و کرب سے بولی تھی۔ خانم بھی کیسے تمہیں گولی مار سکتی ہیں؟ سگی مورے ہیں وہ تمہاری۔ درخزئی خانزادہ اس کے زخم سے خون رستہ دیکھ کر دان پر دان جمائے بولا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے مورے ہونے کا حق ادا کیا خان، اور تمہیں اس کی سگی مورے پر شک ہونے لگا۔ وہ اپنی سبز گہری آنکھیں درخزئی خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں گاڑے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ درخزئی بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا گیا تھا۔ جھٹکا نہیں تھا، آگے پیچھے وہ بری طرح جھٹک دیتا تھا۔ ملالہ خان اس کا نرمی سے ہاتھ ہٹانے پر زخمی سا ہنسی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے جواباً اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ خان، ایک گولی لگنے پر تم نرم ہوگے، یقین کرو یہ گولی تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کھائی ہے۔ ملالہ خان کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ وہ سیدھا ہوتے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پوچھو گے نہیں خان؟ گولی تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کیسے کھائی؟ ملالہ خان نے اس کی چوڑی پوچھ دیکھتے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ جانتا ہوں، پھر بھی تم بتا دو۔ وہ اپنی تھکی سی سانس خارج کر گیا تھا۔ گولی میرا سینہ نہ چیرتی تو تمہارا بے رحم لفظ میرا سینہ چیر دیتے۔ موت گولی سے تو نہیں ہوئی، مگر تمہارے لفظوں سے ضرور ہوتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔
عائش کچن میں بھیگی زلفوں کے ساتھ پرپل کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس کے دامن اور گلے پر داغے کا کام ہوا تھا۔ ہم رنگ پرپل رنگ کے کڑھائی والی شال اس نے کچن میں پڑی گول ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسی پر ڈال رکھی تھی۔ شال چادر نہ اسے لینے کا شوق تھا، نہ اسے سنبھالی جاتی تھی۔ اسے کچن میں ڈھیر سارے برتن دھونے ہوتے تھے۔ ایک برتن کو کوئی دوسری ملازمہ ہاتھ نہیں لگاتی، وہ مر بھی رہی ہوتی، برتن وہی دھوتی تھی۔ آٹا گوندنے کی ذمہ داری سب کے لیے، چائے قہوہ بنانا، سبزیاں کاٹنا، گوشت دھونا، مچھلی فروٹ دھونے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ کچن کی سلیب، کچن کا فرش صاف کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں اب شامل ہو گیا تھا۔ زینب خاتون اسے کھانا بنانا بھی سکھا رہی تھی۔ زرقا خانم کا بلکہ زاویار خانزادہ کا بھی حکم تھا وہ کھانا بنانا سیکھے۔ ابھی بھی وہ بھیگی فراک کے ساتھ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ پانی گرم تھا، جس کی وجہ سے عائش کو ایک سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دن الیکٹرک گیزر خراب تھا، وہ تو برف جیسے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا گرم پانی بھی ایک نعمت ہے، کبھی ان نعمتوں کے حصول کے لیے وہ تڑپی نہیں تھی۔ سب کچھ تو لبوں سے نکلنے سے پہلے اسے مہیا ہو جاتا تھا۔ آج گیزر ٹھیک ہو گیا تھا، وہ گرم پانی سے برتن دھوتے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ پہلے پہلے برتن دھونا عذاب لگتا تھا، کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا ٹھنڈے پانی سے برتن دھونا بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی دودیا چمکتی بے حد خوبصورت گردن پر زاویار خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، جو گہرائیوں تک جا رہے تھے۔ آگے فینسی بٹن لگے تھے جو کھلے تھے۔ اس کی داغدار گہرائیاں بھی نظر آ رہی تھی، جہاں وہ سب سے زیادہ قہر ڈھاتا تھا۔ شروع میں وہ کچن کی ملازموں سے یہ نشان چھپاتی تھی، پھر زاویار کا بھی حکم تھا خود کو کچن میں کور کر کے رکھے۔ وہ خود کو چادر سے ڈھانپ لیتی تھی، مگر اب وہ شال کو اپنے وجود پر نہیں لپیٹتی تھی۔ بدن پر روز نشانات بڑھتے جاتے تھے اور اس کے اندر کی شرم مرتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بے حسی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر ہر جذبہ مرتا جا رہا تھا، جیسے بھوک کا جذبہ۔ کچن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوئیں وہ محسوس کرتے ہوئے بھی ان سے انجان بن جاتی تھی۔ اس کی بھوک چمکتی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک کونے پر کھڑی وہ سادہ سا کھانا کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کر لیتی، جیسے پورا ہفتہ ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے سے اسے پانی ٹھنڈا لگنا بند ہو چکا تھا، یا پھر اس کا ہاتھ اس برفیلے پانی کے نیچے شل ہو چکا تھا۔ مگر آج گرم پانی ہاتھوں پر پڑتے محسوس ہوا تھا، اس کے ہاتھ شل نہیں، اس کی طرح بے حس ہو گئے تھے، جو ٹھنڈا پانی محسوس کرنا ہی نہ چاہتے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کا ذہن گرم پانی میں الجھ گیا تھا۔ وہ نل کی بہتی دھار پر اپنی گیلی نیلی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ اس کی زندگی اب زاویار خانزادہ کا بستر گرم کرنا اور اس کچن تک محدود رہ گئی تھی۔ وہ اس گرم پانی کی بہتی دھار کے نیچے اپنا ہاتھ پھر سے رکھ گئی تھی۔ سچ میں پانی اسے سکون دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سنک کا آخری برتن بھی دھو چکی تھی۔ زینب خاتون کچن میں چولہے کے آگے کھڑے پتیلے میں چمچہ چلاتے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں عائش کے بدن کے نشانوں سے ہوتے اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر تھی، جس کی رنگت اب نیلی ہو چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں زینب خاتون؟ عائش ان کو اپنی طرف دیکھتے پوچھا۔ اب وہ کچن کے پتھر کی سیاہ سلیب کو صاف کپڑے سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ خان جیسا بھی ہے صحیح، مگر کسی کو بھی تم کو کچھ کہنے نہیں دیتا۔ ہم کو لگتا ہے وہ وقت کے ساتھ تمہارا ساتھ اور اچھا ہو جائے گا۔ بچہ ہو گیا تم کو، تمہارا وہ مقام مل جائے گا جس کا تم حقدار ہے۔ کس مقام کی حقدار ہوں میں؟ عائش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سلیب پر وہ بہت زور زور سے کپڑا رگڑ رہی تھی، وہ داغ صاف ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ داغ سلیب پر پکے ہیں، جتنے بھی صاف کپڑے سے رگڑے جائیں یہ صاف نہیں ہوں گے۔ وہ ایک سائڈ پر پڑی تیزاب کی بوتل پکڑے، اس میں سے تیزاب اس داغ پر ڈالتے صاف کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ سلیب کی رنگت بدل چکی تھی، مگر داغ صاف نہیں ہوئے تھے۔ اب سلیب زیادہ بدنما لگ رہی تھی۔ تم بے حد محبت کا قابل ہے، تم اتنا خوبصورت ہے، تم پیار کرنے کا قابل ہے۔ تم جیسا عورت ہی زاویار خان کا عورت ہونے کا قابل تھا۔ اگر تم منی میں نہ ہوتا تو زاویار تم کو ویسا ہی رکھتا جیسا تبانہ خانم نے آلیان خان صاحب نے رکھا۔ زینب خاتون کی نگاہیں اس کے جسم کے نشانات پر تھی۔ کیسے رکھا تھا آلیان خان نے تبانہ خانم کو؟ اس نے اپنی پوری جان لگاتے ان داغوں کو ایک بار پھر سے صاف کرتے ہوئے استزادیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے حد محبت سے رکھا، بہت مان سے رکھا۔ جہاں تبانہ خانم پاؤں رکھتا تھا وہاں آلیان خان ہاتھ رکھتا تھا۔ زینب خاتون کی باتوں پر وہ استزادیہ مسکراتے ہی جا رہی تھی۔ سلیب عجب سا ہو گیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ داغ ویسا ہی تھا۔ داغ صاف کیوں نہیں ہو رہے زینب خاتون؟ میں نے صاف کپڑے سے ہی رگڑے، تیزاب بھی ڈالا، اپنی جان بھی ایک کر دی، یہ داغ پھر بھی صاف نہیں ہوا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں کچن کی سلیب کی اس حصے پر ہی جمائے ہوئے تھی۔ کچھ داغ کبھی صاف نہیں ہوتا عائش بیٹا، وہ ایسا ہی رہتا ہے، جتنا تم مرضی صاف کر لو۔
زینب خاتون کی بات پر وہ مدھم سا ہنستے چلی گئی تھی۔ زینب خاتون نے اسے ہنستے ہوئے عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ داغ کچھ زخم کبھی نہیں جاتے۔ تم کو رات کو خان نے مارا ہے؟ زینب خاتون نے اس کی پیشانی پر چوٹ کو دیکھتے پوچھا۔ کہاں مارا؟ عائشہ اب تھک ہار کر سلیب کے دوسرے حصے کو رگڑنے لگی۔ وہ داغ کبھی صاف نہیں ہو سکتے، وہ خود کو مزید ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری پیشانی زخمی ہے؟ زینب خاتون نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ اپنی چوٹ بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے درد نہیں ہو رہا اس لیے بھول گیا۔ یہاں اس نے مارا تھا کہ نہیں؟ پہلے وہ تھپڑ مارتا تھا، روح میں لگتا تھا، درد ہوتا تھا۔ اب تھپڑ مارتا ہے، صرف ڈر لگتا ہے، عائش نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ زینب خاتون عائش کے جواب پر خاموشی سے گوشت بھوننے لگی تھی۔ مجھے زاویار سے وہ مقام نہیں چاہیے جو علیان خان تبانہ خانم کو دیتا تھا۔ مجھے یقین ہے علیان خان بھی تبانہ خانم کو بستر پر ہی رکھتا ہوگا۔ اس حویلی کے جاہل مردوں کی محبت یہی ہو سکتی ہے۔ اگر محبت آپ کے نزدیک زاویار خانزادہ کو دن رات سہنا ہی ہے تو مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے، وہ تو میں اب بھی سہتی ہوں۔ عائش تلخی سے بولتے اب کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹنے لگی۔ آہستہ بولو عائش بیٹا، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گا۔ زینب خاتون نے اسے ٹوکا تھا۔ فکر نہ کریں، وہ مغرور زاویار ادھر نہیں آئے گا۔ راتوں مجھے جی بھر کر رون چکا ہے۔ اس دن کچن میں اسے اس کی طلب کھینچ کر لے آئی تھی۔ جب اسے میری طلب ہو، میں اسے میسر نہ ہوں تو وہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ اب تو وہ جیدار ناشتہ کر رہا ہوگا، بنا ہوا گوشت کھا رہا ہوگا، مچھلی کھا رہا ہوگا، تاکہ مجھے رات کو مزید سزا دے سکے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ہم حیران ہوتا ہے، تم جیسا لڑکی ونی میں خود کیوں آیا؟ تم کو پتہ ہونا چاہیے تھا یہاں سب تمہارا مقدر تھا۔ عائش بیٹا، یہ قربانی بہت بڑا ہے جو تم نے اپنا بھائی کے لیے دیا۔ پچھتا رہی ہوں زینب خاتون، بہت پچھتا رہی ہوں۔ کاش یہ ظالم انسان اسی رات اذان کو ڈیرے پر مار دیتا، میں اس کی لاش پر چیخ چیخ کر ماتم کر لیتی۔ آج مجھے یوں ہر لمحہ ماتم نہ کرنا پڑتا۔ عائش نے زینب خاتون کی بات پر روتے ہوئے کہا۔ صبر رکھو اب تم عائش بیٹا، اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ زینب خاتون نے اسے روتے دیکھتے نرمی سے کہا۔ صبر ہی تو کر رہی ہوں، جتنا صبر میں اب کرتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں مجھ میں یہ کوالٹی بھی ہے۔ عائش نے بے ہمدردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ تم سے غلطی ہوا ہے عائش بیٹا، تم کو اب صبر ہی رکھنا ہے۔ تم کو لگتا ہے تم اب یہاں سے چھوٹ پائے گا تو یہ تمہارا بھول ہے۔ تم یہاں کا سردار زاویار خانزادہ کو عورت ہے، تم کسی صورت یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تم خون بہا میں آیا ہے، مطلب اس حویلی کا جوان بیٹا کا موت کا بدلہ جو تمہارا بھائی نے قتل کیا۔ تم کو اندازہ ہونا چاہیے تھا، تم اپنے بھائی کا قتل کا سزا بھگتنے آیا ہے۔ خان تم کو مار کر پھینک بھی دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جو پوچھنے کا حق رکھتا تھا وہ لوگ تو تمہیں یہاں سونپ کر چلا گیا۔ جن بیٹیوں کا مائکا کمزور ہوتا ہے آج بھی ان پر ان کا سسرال ظالم ہوتا ہے۔ تم تو آیا ہی خون بہا میں ہے، تم پر کیسے نرمی کیا جا سکتا ہے؟ صبر ہی کرنا پڑے گا۔ صبر نہیں کرے گا تو ایسے ہی گٹ گٹ کر مر جائے گا، تمہارا لاش تک تمہارے گھر والوں کو حوالے نہیں کیا جائے گا۔ زینب خاتون اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بے دردی سے رگڑتے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتے جا رہی تھی۔ زینب خان پتیلے کے نیچے آگ مدھم کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عائش سپاٹ انداز میں اپنا کام نپٹانے لگی جو رات سے پہلے ختم نہیں ہونے تھے۔ زرق خانزادہ سکن ٹراؤزر پر سکن ہائی نیک پہنے ہوئے اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مردانے کی بیٹھک کے بند دروازے کو دیکھتے روکا تھا۔ اندر سے علیان خان، زاویار خان اور کچھ مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے زنان خانے میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک اس وقت کچن میں ہوگی اسے پورا یقین تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا۔ عائش کو دیکھ کر وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ عائش! زرق خانزادہ نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زرق خانزادہ کو دیکھ کر عائش کو اپنے پورے وجود میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ ہاں؟ ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگر تمہیں زاویار خانزادہ نے ادھر دیکھ لیا تمہاری جان لے لے گا، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ وہ زرق خانزادہ کو دیکھتے غصے سے غرائی تھی۔ عائش سمجھنے کی کوشش کرو، رات ایسی سچویشن نہیں تھی میں تمہیں پہچانتا یا لالا سے کہتا کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ زرق خانزادہ نے اس کی پیشانی پر لگے زخم کو دیکھتے جبڑے بیچتے وضاحت دی تھی۔ رات کیسی بھی سچویشن تھی، تم ثابت کر چکے ہو تم ایک کمزور مرد ہو۔ تم اپنے لالا کی مار سے ڈر گئے ہو، تمہارا وہ نڈرپن بہادری سب دھوکا تھا۔ تم اس بزدل گھٹیا زاویار خانزادہ کے گھٹیا بزدل کمظرف بھائی ہو۔ عائش زرق خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو عائش،
ذرا خانزادہ کے چہرے پر اس کی دی گالیوں پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حد سے بڑھ رہی ہوں میں یا تم بڑھ رہے ہو؟ تم اس وقت زردار زاویار خانزادہ کی عورت کے سامنے کھڑے ہو۔ بے شک میں ونی میں آئی ہوں، مگر وہ مجھ پر ایک نگاہ کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں یہاں کھڑے دیکھ لیا، میری تو جان لے گا ہی، تمہیں بھی یہاں زندہ دفنا دے گا۔ عائش غصے سے بولتے رخ پھیرے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں تیزی سے کاٹنے لگی۔ زرق خانزادہ بھی رخ پلٹے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے لب بینچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی کٹنگ بورڈ پر غصے سے چھری چلا رہی تھی۔ میری اپنی دوستی تم شاویر ملک سے چھپاتی رہی ہو عائش، کیونکہ وہ تمہیں لے کر اچھا خاصا پوزیسو ہے، حتیٰ کہ وہ صرف تمہارا منگیتر تھا۔ مجھے بتاؤ رات کو میں کیسے تم سے اپنی دوستی کا اقرار کر لیتا؟ لالا تو تمہارا شوہر ہے اور میرا بھائی۔ وہ اپنے سامنے جلتے برنر پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شاویر ملک کے نام پر عائش کی نیلی آنکھیں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سب سے بچا سکتا ہوں؟ ذرا خانزادہ نے اس کی پشت کو دیکھتے سوال کیا۔ اس کی خاموشی پر وہ سیدھا ہوتے سلیب سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ عائش ملک، تم یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہو، بیوی ہو تم اب کسی صورت یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ ذرا خانزادہ کی بات پر وہ چھری کٹنگ بورڈ پر پٹکتے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ میں اپنے لالا کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے تمہیں اغوا کر کے یہاں سے لے جاتا؟ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو مصطفیٰ ملک اب تک تمہیں یہاں سے لے نہ جاتے۔ میں مغربی ممالک میں عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہوں، مگر اپنے ہی لالا کے خلاف کیسے چلا جاؤں؟ ڈرتا ہوں، ان سے بے حد ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ لالا ہیں میرے۔ وہ مجھے ماریں گے، آگے سے انہیں نہیں مار سکتا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں ان سے ان کی بیوی کو کیسے بچاؤں؟ کیسے؟ عائش جواب دو۔ یہ امریکہ لندن نہیں، یہ کلام ہے۔ تمہارے پاپا کو تمہیں خون بہانے نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ عائش ملک تمہیں خود کے لیے خود سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکی سے مجھے اس حماقت کی امید نہ تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی پشت پر نگاہیں گاڑے مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ میں نے رات خود سے زیادہ تمہیں بچایا ہے۔ وہ عائش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ ذرا خانزادہ، تمہارا لالا رات کو پاگل ہو رہا تھا کہ تم نے کبھی مجھے چھوا تو نہیں۔ ساری رات مجھ سے یہی پوچھتے مجھے سزا دیتا رہا۔ قسم خدا کی، اس نے تمہیں مجھے چھوتا دیکھ لیا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے اس کی طرف لڑتے غصے سے غرائی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانے آیا تھا۔ یہ کلام ہے، نہیں لندن، امریکہ نہیں عائش ملک، جہاں مرد عورت کی دوستی پر کسی کو فرق نہ پڑتا ہو، اور تم ونی میں آئی زاویار خانزادہ کی عورت ہو۔ وہ عائش کے مقابل آتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اچھا؟ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے استحضائیہ ہنسی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کٹنگ بورڈ سے چھری اٹھائے ذرا خانزادہ کے گال پر بے دردی سے مار گئی تھی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں وہ گہرا کٹ لگا گئی تھی۔ What the hell is this? Have you gone crazy? وہ گال پر ہاتھ رکھتے غصے سے غرایا تھا۔ یہ لندن امریکہ نہیں جہاں تم اتنے قریب کسی عورت کے کھڑے ہو سکو۔ یہ کلام ہے ذرا خانزادہ، اور تمہارے سامنے سردار زاویار خانزادہ کی عورت کھڑی ہے۔ وہ ذرا خانزادہ آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ ذرا خانزادہ نے در سے کراہتے اسے مشتعل نگاہوں سے گورا۔ اس کے گال پر اچھا خاصا گہرا کٹ لگا چکی تھی۔ آئندہ میرے اتنے قریب آئے، اگلی بار یہ چھری تمہارے سینے میں اتار دوں گی اور تمہارے لالا کو کہوں گی تم نے مجھے چھوا تھا۔ باقی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ تمہارے خود ہی کر دے گا۔ عائش ایک ایک لفظ چباتے رخ موڑے غصے سے چھری کٹنگ بورڈ پر چلانے لگی تھی۔ ذرا خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ خون سے تر تھا۔ وہ عائش کو ایک نگاہ دیتے کچن سے نکل گیا تھا۔ ذرا خانزادہ گال پر ہاتھ جمائے کچن سے تیز تیز قدموں سے نکلتے باہر آیا۔ سامنے سے آتے زاویار خانزادہ کو دیکھتے وہ فقر رنگت سے رک چکا تھا۔ وہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے گور رہا تھا۔ ذرا خانزادہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ابھی سامنے کھڑے انسان کی بیوی سے گہرا زخم کھا کر آیا تھا، اب سامنے کھڑے انسان سے پٹنے کی باری تھی۔ السلام علیکم لالا۔ ذرا خانزادہ گال پر ہاتھ رکھے زاویار خانزادہ کو سلام کرتے اس کے پاس سے تیزی سے گزرتے چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں ماربل پر گرے خون کے قطروں پر تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کے زخمی گال کو دیکھ چکا تھا۔ یہ بھی سمجھ چکا تھا اس کے گال کا حشر کس نے بگاڑا ہے۔ اس کی بیوی کافی جیدار تھی، وہ جانتا تھا۔ عائش ملک اتنی ہی نڈر تھی۔ یقیناً رات کے ذرا خانزادہ کے جھوٹ کی سزا وہ اسے دے چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر کی کھولن پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کا عائش کے پیچھے کچن میں جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک عائش نے ذرا خانزادہ کو زخمی کیا تھا، مگر یہ غصہ صرف ذرا خانزادہ کے ساتھ انجان بننے پر اتارا تھا۔ اس کا ذرا خانزادہ کو زخمی کرنا اور ذرا خانزادہ کا یہ وار برداشت کرنا یہی ثابت کرتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست رہ چکے ہیں۔
زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے سرد سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کچن کے دروازے پر اس کے باری قدم رکے تھے۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی پشت زاویار خانزادہ کی طرف تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بغیر شال کے دیکھ کر غصے سے دانت پر دانت جمائے کچن کے دروازے کو لوک کرتے اندر داخل ہوا۔ عائش گہری سانس لیتے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے باری قدموں کی دمک کو محسوس نہ کر سکی تھی۔ زاویار خانزادہ اسی طرح بڑھتے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے اسے اپنی پشت کے ساتھ لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی محسوس خوشبو محسوس کرتے اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ بہت بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر سرسراتے اس کے فراق کے اندر کر گیا تھا۔ اس کی اگلی کارروائی پر عائش کی رنگت سرخ اندھار ہوئی تھی۔ وہ گہری بے باک گستاخی کرتے اس کی سانسوں کو پل میں پھلا چکا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کچن میں بھی خود کو کور کر کے رکھا کرو۔ زاویار خانزادہ اس کا رخ پلٹے اس کی کمر کو بینڈ کرتے اسے سلیب پر لٹاتے اس پر جھک چکا تھا۔ عائش نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے ہوئے تھا۔ کیا خیال ہے اس دن واش روم میں جو رومانس کیا تھا وہ یہاں ریوائنڈ کیا جائے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آئی برو چکائے۔ نہیں زاویار، میری کمر میں درد ہوتا ہے۔ وہ خوف سے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ مگر تم تو مجھے بتا چکی ہو تم ڈرامہ کر رہی تھی۔ تمہاری کمر میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے استفار کرتے اس کے فراق کے بٹنوں پر اپنی انگلیاں جما گیا۔ اس کے اگلے بٹن کھلے دیکھ کر زاویار خانزادہ کا خون رگوں میں بڑکا تھا۔ وہ ذرا خانزادہ کے سامنے اس خلیے میں تھی۔ ذرا خانزادہ کے پیروں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچی تھی۔ وہ غصے سے اس کے فراق کے باقی بٹنوں کو کھولتے اس کی فراق کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کی گہرائیوں پر چکے دانت کاٹتے اپنا غصہ اتارنے لگا۔ زاویار، عائش کی سسکاریاں گونجی تھی۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا بے دردی سے جماتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے۔ اب اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ عائش اس کی دہتی سانسوں اور اس کے وزن کے نیچے دبی بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس کا تڑپنا محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے شیلف پر بٹھاتے اس کے قریب ہوتے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ گیا۔ عائش بکھری سی حالت کے ساتھ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فراق کندھوں سے کافی حد تک نیچے کھسکی تھی۔ لبوں کو وہ لمحوں میں سرخ کر چکا تھا۔ اسے بہت بری طرح چھوتے اس کی سانسوں کو پھلا چکا تھا۔ کیا خیال ہے ریوائنڈ کروں واش روم کے سینز؟ وہ آئی برو چکاتے اس کے ہچکولے لیتے بدن کو دیکھتے مانی ہیزی سے اشارہ کر گیا تھا۔ نہیں زاویار، عائش نے جلدی سے سرنفی میں ہلایا۔ آئندہ مجھے تم کچن میں بغیر چادر کے دکھائی نہ دو، ورنہ میں کچن میں بھی تمہاری جان بخشی نہیں کروں گا۔ زاویار خانزادہ سرد لہجے میں حکم دیتے اس کے فراق کے اگلے بٹن بند کر گیا تھا۔ یہ کچن میں اپنے بال بھی باندھ کر رکھا کرو۔ وہ اس کے کمر کے پیچھے ہاتھ جاتے اس کے بالوں کو میسی سے جوڑا بنا گیا تھا۔ عائش نے نگاہیں جمائے سر اس بات میں ہلایا۔ درد ہو رہا ہے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی پیشانی پر نلاہٹ کو دیکھتے کافی نرمی سے پوچھا۔ ہاں، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، عائش نے نگاہیں جھکائے بیگے لہجے میں جواب دیا۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ ہر بات کو کمر کے درد پر لے جاتی تھی۔ زینب خاتون کی پڑھائی پٹی کو وہ اچھی خاصی ذہن نشین کر چکی تھی۔ وہ اس کے رونے پر ایک دو بار رحم کھا چکا تھا، شاید اسی لیے وہ بار بار رحم کی تمنائی تھی۔ تمہارے کمر کے درد کا علاج کرتا ہوں میں مس عائش ملک۔ اس کے گال پر آئی ہوئی لٹ کو نرمی سے پیچھے کر گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ کبھی وہ صرف 18 سال کی عائش ملک لگتی تھی، بے حد معصوم سی اس عائش ملک سے مختلف جو مضبوط بننے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بھی اس 18 سالہ عائش ملک سے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہونے لگتا۔ کیسا علاج؟ عائش نے نگاہیں اٹھائے پوچھا۔ مساج۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی بیگی سی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سی آنکھ ماری۔ عائش اس کی بات کا مطلب سمجھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ویسے رات کو ٹرائی اچھی تھی، اگر تم روز روز مجھ پر یہ ٹرائی کرو تمہاری کافی بچت ہو سکتی ہے۔ زاویار خانزادہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عائش اس کی بات پر خجالت سے مزید سرخ ہوئی تھی، پلکیں مزید جھکی تھی۔ رات کی اپنی حرکت پر وہ ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ عائش، ضرب اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی تھا اب مجھے اس متعلق بات نہیں کرنی، مگر آئندہ مجھے وہ تمہارے قریب نہ دکھے۔ زاویار کی سر تنبیہی قراٹ پر عائش نے نگاہیں جھکائے اسے دیکھا۔ وہ کچن سے پانی دینے آیا تھا اور میں نے اس وقت چادر پہنی ہوئی تھی، مگر میں نے اس سے بات نہیں کی۔ وہ زاویار خانزادہ کی بات پر خوفزدہ ہوتے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بول گئی تھی۔ پیشانی پسینے میں غرق ہوئی تھی۔ وہ سچ میں مقابل سے بہت ڈرتی تھی، ابھی بھی وہ زرد ہو چکی تھی۔ عائش، میرے اندر ایک اور خاصیت ہے، میں جتنا ظالم ہوں اتنا سچا ہوں۔ دوغلی فطرت میری نہیں ہے، جھوٹ نہ بولتا ہوں نہ سننا پسند کرتا ہوں۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ، مجھے تمہاری پرچھائی بھی ذرا کے قریب نظر نہ آئے۔
میں اسے بھی اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ زمر اور زرق کا نکاح ہو جائے، اس سے پہلے میں کوئی تلخی نہیں چاہتا۔ زاویار نے نرمی سے کہتے اسے شیلف سے نیچے اتارا تھا۔ اس کی زرد رنگت دیکھتے رحم آ گیا تھا۔ وہ بہادر تھی، مگر اس کے سامنے وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی دہشت سے ڈرتی تھی۔ وہ اسے اس وقت مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے کرسی سے چادر پکڑے عائش کے گرد نرمی سے اڑائی۔ کمرے میں چل کر پیشانی پر کوئی مرہم لگاؤ اور آرام کرو۔ اس کی آنکھوں میں رت جگے کی سرخی بہور دیکھتے حکم دے گیا۔ اس کی نیند سی بھری آنکھوں اور تھکے تھکے پرمستہ چہرہ اس پر رحم آ گیا تھا۔ رات وہ کہاں اس پر رحم کھانے والا تھا۔ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے لمبے لمبے ڈگ برتے کچن سے نکل گیا تھا۔ عائش اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے کچن سے نکلتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات اسے برداشت کرنے کے لیے آرام کرنا ضروری تھا۔ ذرا خانزادہ واش روم میں کھڑے اپنے گال کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ عائش نے اسے اچھا خاصا گہرا زخم دیا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے کافی غصے سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ فون رنگنگ پر ذرا خانزادہ نے اپنے ٹراؤزر سے موبائل نکالتے دیکھا۔ زنیشا کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ پل موبائل دیکھنے کے بعد کال کوٹتے فون آف کر چکا تھا۔ وہ گال پر لگے زخم کی اسے کیا وضاحت دیتا؟ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اب زنیشا کو منانا اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ زنیشا اس سے 2 دن سے کافی بے رخی سے بات کر کے اس کی جان سولی پر لٹکائے ہوئے تھی۔ اب وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ جانتا تھا اب اس کی جنگلی بلی اس کی جان پوری طرح نکالے گی۔ وہ زنیشا شاہ کے غصے کا سوچتے مبہم سا مسکراتے اپنے گال پر آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ خون رک چکا تھا مگر کٹ واضح ہو رہا تھا۔ مائی لو، آئی ول آلویز ٹو یور سرونٹ، نو میٹر ہاؤ مچ یو اگنور می۔ وہ مرر میں دیکھتے زنیشا شاہ کا غصہ سوچتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ عورت ناراضگی میں اس کی ادا ہوتی ہے، مرد کے منانے میں اس کی محبت۔ جب جب جھکے گا صرف ذرا خانزادہ جھکے گا مائی لو۔ وہ زیر لب بولتے مدھم سا ہنسا تھا۔ زنیشا بے یقینی سے فون دیکھ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ نے خود پر قابو پاتے ذرا خانزادہ کا نمبر پھر سے ڈائل کیا۔ نمبر آف آنے پر وہ مزید بے یقین ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے بڑھ بڑھ جلتے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ اس دن کی سیاہ ویلویٹ کی فراک میں ملبوس تھی جس میں وہ ذرا خانزادہ کو ایئرپورٹ پر ملنے گئی تھی۔ وہ اس دن ایئرپورٹ سے واپسی پر آدھے راستے سے وہ پھر سے ایئرپورٹ گئی تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کو پاکستان جانے سے روکنا چاہتی تھی مگر تب تک وہ فلائٹ میں بیٹھ چکا تھا۔ 2 دن سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اسی لباس میں اپنے کمرے میں پڑی روتی رہی تھی۔ کلام زمر خان اس کی منگیتر بھی ہے، وہ یہ حقیقت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وہاں سب کے دباؤ میں آتے زمر خان سے شادی نہ کر لے۔ وہ پچھلے 2 دن سے یہی سوچ سوچ کر حسابی طور پر تھک چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کے بال بکھرے الجھے سے تھے، آنکھیں سرخ متورم تھی۔ وہ ذرا خانزادہ کو لے کر اتنی ہی پوزیسو تھی، وہ اسے کسی صورت نہیں کھو سکتی تھی۔ 2 دن سے اس سے بے روحی برت رہی تھی تاکہ اس کی بے روحی پر پریشان ہوتے واپس آ جائے، مگر وہ آج اس کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کا دل خوف سے دڑکا چکا تھا۔ وہ کہاں تھا، کس کے پاس تھا؟ کیا وہ زمر خان کے پاس تھا جو اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی؟ وہ یہ سب سوچتے پاگل ہو رہی تھی۔ زنیشا شاہ کمرے کی کبٹ کی طرف بڑھتے اپنا پاسپورٹ اپنے باقی ضرورت کی کاغذات نکالتے اپنے بیگ میں ڈالے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل کے ڈرور سے انہیلر نکالتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں ارشمان شاہ کو بیٹھے دیکھتے انہیں مکمل اگنور کرتے داخلی دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھی۔ زنیشا! ارشمان شاہ کی پکار پر وہ رکی تھی۔ ڈیڈ مجھے مت روکیے گا، میں پاکستان اسے لینے جا رہی ہوں۔ وہ صرف میرا ہے ڈیڈ، وہ میرا ہسبینڈ ہے، میں اسے کسی صورت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ زنیشا بھیگے لہجے میں بولتے داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ زنیشا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ارشمان شاہ کی گرج پر وہ رکی تھی۔ ڈیڈ وہ نکاح کر لے گا اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر، وہ کسی اور سے نکاح کر لے گا۔ زنیشا شاہ پلٹتے ہوئے غصے سے چیخی تھی۔ پھر تمہیں کبھی وہاں جانے نہیں دوں گا۔ اگر اس کی محبت اتنی کمزور ہے تو کرنے دو یہ نکاح اسے۔ ارشمان شاہ کی بات پر زنیشا شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے ڈیڈ، زنیشا شاہ مر سکتی ہے، اسے کسی کو کبھی نہیں سونپ سکتی۔ میں اس کی اور اپنی جان ایک کر دوں گی، کلام کی سڑکوں پر اسے گھسیٹوں گی، اس کی جان سے مار ڈالوں گی، مگر اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ زنیشا دل پر ہاتھ رکھتے غرائی تھی۔ جو پھر اسے سب سچ بتا دو، اپنا بدلہ تو پورا نہیں کر سکو گی مگر وہ تمہاری حقیقت جان کر تمہیں اپنی حویلی میں قید ضرور کرے گا، اپنا حق بھی دن رات تم سے لے گا، تمہاری نظروں کے سامنے اپنی خاندان کی عورت سے نکاح بھی کرے گا۔ اتنا معصوم بھی نہیں ہے تمہارا وہ ذرا خانزادہ، یاد رکھنا اس کی رگوں میں تبریز خان کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ ارشمان شاہ زہرہن لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زنیشا ارشمان شاہ اپنا بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے صوفے پر بیٹھے
انہیلر سے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی جو کر رہی تھی۔ تمہیں وہاں نہ ہوگا واپس ذرا خانزادہ، تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا، کسی دوسری عورت کو میری جگہ دی، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں تمہیں ایسی بے درد موت دوں گی، موت کو تم پر رحم آئے گا۔ وہ انہیلر زمین پر پھینکتے صوفے کی سطح پر سر رکھے چھت پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ اس کی شرابی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گلاب گالوں کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ اس کی مدھم سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔